لوگ روزے کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خیال آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے کہ جس کے اندر رمضان جیسا ایک ایسا مہینہ پایا جاتا ہے کہ جس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ مگر آپ میں سے شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو روزہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح کی ہی چیزیں ہماری دنیا کے دوسرے دھرموں اور مذہبوں میں بھی پائی جاتی ہیں، یا پھر یہ کہیے کہ روزے جیسی چیزیں ہماری دنیا کے لگ بھگ ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ان کو الگ الگ علاقوں یا پھر یہ کہیے کہ الگ الگ دھرموں میں الگ الگ ناموں کے ساتھ جانا جاتا ہے، اور ان کو فالو کرنے کا طریقہ اور اس کے رولز بھی الگ ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ لوگ اتہاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ روزے جیسی چیز ہماری دنیا میں ہزاروں سال سے پائی جاتی تھی، چاہے بات بابلی تہذیب کی ہو، مصری تہذیب کی ہو، یونانی تہذیب کی ہو یا پھر ہندوستانی تہذیب کی ہو، ان سبھی میں ہی روزے کا تصور کسی نہ کسی صورت میں پہلے سے ہی پایا جاتا تھا۔ بات کریں اگر یہودی دھرم کی تو ان کے یہاں بھی روزے جیسی چیز شروع سے ہی پائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے اوپر عاشورے کے دن کا روزہ ضروری کیا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی زیادہ تر یہودی عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا روزہ مسلمانوں سے لمبا ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے روزے کو سورج ڈوبنے سے شروع کرتے ہیں جو اگلے دن رات شروع ہونے کے وقت ختم ہوتا ہے، اور اس حساب سے ان کا یہ روزہ لگ بھگ 25 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اس روزے میں یہودی لوگ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات یعنی سیکس سے بھی دور رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ چمڑے کے جوتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی حد سے زیادہ آرام دائک چیزوں سے دوری بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے روزے کا زیادہ تر وقت عبادت گاہوں میں گزارتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی سب سے مقدس کتاب یعنی توریت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ توریت کی ہی کچھ روایتوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ ضروری کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ تم میں سے جو بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا۔ توریت کی ہی روایتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور 40 دن تک وہاں پر رکے تھے تو لگاتار 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے، اور توریت سے ہی یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی یعنی حضرت دانیال علیہ السلام نے بھی 3 ہفتوں تک روزے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت الیاس علیہ السلام کے 40 دن تک روزے رکھنے کی روایتیں بھی توریت کے اندر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں میں بہت سارے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ دوستو، ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کچھ خاص موقعوں پر یہودیوں کے یہاں روزے رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی ہماری دنیا میں کسی طرح کی کوئی آسمانی مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پر بارش نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے قحط پڑ جاتا ہے، تب بھی یہودی لوگ روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی کمیونٹی میں اپنے بزرگوں کی وفات کے دن یعنی ڈیتھ اینیورسری پر بھی روزہ رکھنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ اور خاص بزرگوں کے وفات کے دن پر روزہ رکھتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح ہی عیسائیوں میں بھی روزے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ انجیل سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اور 40 رات تک روزہ رکھا تھا، ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بھی روزہ رکھنے کی نصیحت دی تھی۔ انجیل میں اس بات کو بھی مینشن کیا گیا ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے، یعنی روزہ رکھنے والا اپنے چہرے کو اداس نہ رکھے، بھوک اور پیاس سے پریشان ہو کر چہرے کو بگاڑا بھی نہ جائے۔ بات کریں اگر موجودہ دور کی تو عیسائی دھرم کے جو تینوں سب سے بڑے گروپ ہیں یعنی رومن، کیتھولک، آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ، تو ان تینوں ہی گروپس کے روزے کو لے کر الگ الگ نظریات ہیں۔ پروٹیسٹنٹ گروپ کے اندر روزے کو اب فرض کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا ہے بلکہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے ورنہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ وہیں دوسری طرف رومن کیتھولک گروپ کے اندر بھی روزے کی سخت رسومات نہیں پائی جاتی ہیں، لیکن روزے کا تصور ابھی بھی باقی ہے، اور یہی حال عیسائیوں کے تیسرے گروپ یعنی آرتھوڈاکس کا بھی ہے۔ لیکن پھر بھی ابھی بھی رومن کیتھولک گروپ کے اندر ایش وینسڈے اور گڈ فرائیڈے جیسے دنوں پر روزہ رکھنے کا ٹرینڈ پایا جاتا ہے۔ دوستو، مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہی ہندو دھرم میں بھی روزے جیسی ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے جس کو ورت کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہندوؤں کا یہ ورت نام کے ساتھ ساتھ رولز اور پیریڈ میں بھی دوسرے دھرموں کے روزوں سے بالکل الگ ہے۔ ہندو دھرم میں کچھ ورت تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پانی، دودھ اور پھل جیسی چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ان چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو دھرم میں ورت کی یہ پرمپرا سینکڑوں سالوں سے ہے، اور دوسرے دھرموں کی طرح ہندو دھرم میں بھی سال میں کچھ ایسی فکس ڈیٹ ہوتی ہیں کہ جن میں ہندوؤں کی طرف سے ورت رکھے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہندو دھرم کی عورتیں اپنے پتی یعنی ہسبینڈ کی لمبی عمر کی پرارتھنا